مجھے واقعہ میرے والدہ کا بیان کیا ہوا واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. والد مرحوم، آپ انہوں نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے لیڈر تھے اور بڑے بڑے مقررین تھے، لیکن ان کی بات پہ جو اثر تھا وہ کسی میں نہیں تھا. وہ بہت بچپنا تھا میرا، فلاں آ کے تقریر کر رہا ہے کہ مجمع نہیں سن رہا ہے، فلاں آ کے تقریر کر رہا ہے مجمع کچھ نہیں سن رہا ہے، فلاں آ کے تقریر کر گیا مجمع نہیں سن رہا ہے. لیکن ادھر انہیں نے آ کر کہا کہ میں کلب عابد بول رہا ہوں، پورے مجمع پر سناٹا چھا جاتا. پورے مجمع میں سناٹا، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایک آواز دوسری نکال سکے. تو کیا بات تھی، کیا صفت تھی، یہ صفت کیسے پیدا ہوئی تھی؟ والدہ نے بتایا. انہوں نے کہا جب پڑھنے گئے تھے عراق میں، تو عراق میں جب پڑھنے گئے تھے تو ہمارے دادا کچھ تھوڑے سے مریض ہو گئے. یہاں دادا میرے کلب حسین صاحب وہ اعلی المقام مریض ہوئے. انہوں نے خط بھیجا. اس زمانے میں خط بھی مہینہ مہینہ بھر میں پہنچتا تھا، پھر نہ تار کا سسٹم تھا نہ ٹیلی فون کا سسٹم تھا. تو جب خط پہنچا ہے تو اس وقت محرم کی 3-4 تاریخ تھی، اور خط میں لکھا تھا جیسے ہی خط ملے ویسے ہی تم پہلے پانی کے جہاز، تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، پانی کے جہاز تھے، پہلے پانی کے جہاز سے تو واپس آ جانا، میری طبیعت ناساز. اب خود میری والدہ بیان کرتی، والد نے بیان کیا، مجھ سے والدہ نے بیان کیا. اب جو 3-4 تاریخ محرم کو خط ملا، تو جو جہاز جانے والا تھا بصرے سے، بصرے میں سمندر تھا، وہ 9 محرم کی تاریخ تھی. 9 محرم کی تاریخ تھی وہ. اب لوگوں نے کہا کہ بھائی رک جائیے تھوڑا سا، اگلے جہاز پہ چلے جائیے گا. ایک ہفتے بعد جہاز ہوتا تھا، اگلے جہاز پہ چلے جائیے، پانی کا جہاز نہیں. ان کا جب باپ کا حکم آ گیا تو اب میرے لیے یہاں رکنا جائز نہیں ہے. لہذا والدہ کہتی ہیں لوگ دور دور سے کربلا آ رہے تھے اور ہم لوگ کربلا سے جا رہے تھے، اور کتنے اپنے اوپر جبر کر کے انہیں نے صرف باپ کی اطاعت میں انہیں نے سفر وہاں سے کیا. 9 محرم کو جہاز پر سوار ہو یا خدمت میں آگے کہا جو کچھ بھی ملا ہے وہ باپ کی اطاعت کے طفیل میں ملا ہے. ایک صلوات بھیجو ایک صلوات بلند آواز. اور ماں کا مرتبہ اس سے زیادہ بلند ہے. جتنی زیادہ خدمت ہو سکتی ہے انسان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اس پہ کوئی بھی کوتاہی. لیکن دیکھیے بال بچوں کا بھی فریضہ ہے، وہ بھی واجب ہے، وہ بھی ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے فرائض بھی انجام دینا چاہیے. دونوں چیزیں واجب ہیں، دونوں چیزیں انجام دینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا حق ادا ہو جائے دوسرے کا حق رہ جائے. اولاد بیوی بچے کا حق بھی ادا کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. دونوں میں بیلنس برابر کر کے چلنا ہوگا ہمیں. ایک صلوات بھیجو. تو وہ یقیناً وہ کامیاب اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.